بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ہندوستان اور پاکستان ایک ہی وقت میں وجود میں آئے۔ اس ایکٹ کے مطابق 15 اگست 1947 وہ دن ہے جب بر صغیر میں 2 آزاد ریاستوں کا قیام عمل میں آیا، لیکن پاکستان اپنا یوم آزادی 14 اگست کو جبکہ ہندوستان اپنا یوم آزادی 15 اگست کو مناتا ہے۔ ایک ہی قانون کے تحت تقسیم ہونے والے یہ دونوں ممالک اپنا یوم آزادی الگ الگ کیوں مناتے ہیں؟ دوستو، یہ وہ بحث ہے جو ہر سال ماہ اگست میں شروع ہو جاتا ہے۔ کئی آرٹیکلز چھاپے جاتے ہیں، دلائل اور ثبوت دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جھگڑا جو کا تو ہی رہتا ہے اور پھر اگلا سال آ جاتا ہے۔ یہ بحث ایک بار پھر نئے سرے سے چھڑ جاتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ دوستو، ایک ہی وقت ایک ہی قانون کے تحت وجود میں آنے کے باوجود دونوں ممالک یعنی ہندوستان اور پاکستان اپنے قیام کا جشن الگ الگ کیوں مناتا ہے؟ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخر کیوں چاہتے تھے کہ ہندوستان 15 اگست کو ہی تقسیم ہو؟ کیا قائد اعظم نے خود پاکستان کا جشن آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منانے کی منظوری دی تھی؟ اس ویڈیو میں اسی متعلق بات کریں گے۔ دوستو، بر صغیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے آزادی کے مطالبے نے زور پکڑا تو برطانیہ کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دے گا، لیکن پھر اچانک 15 اگست 1947 میں ہی انگریز نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماہرین کے مطابق 15 اگست کی تاریخ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس لیے دی کہ اس تاریخ کو 1945 میں جاپان نے اتحادی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے اور جنگ عظیم دوم سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا تھا۔ چونکہ ماؤنٹ بیٹن اس جنگ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کمانڈ کے سپریم ایلائٹ کمانڈر بھی تھے، اس لیے وہ اس تاریخ کو اپنے لیے خوش قسمت سمجھتے تھے۔ اب سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا یا 14 اگست 1947 کو۔ گزٹ آف پاکستان 15 اگست 1947 کو جاری ہوا۔ اس گزٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو بطور گورنر جنرل مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن بھی تھا اور اس دن انہوں نے پاکستان کے گورنر جنرل ہونے کا حلف بھی اٹھایا۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پر قائد اعظم کی جو تقریر نشر ہوئی اس میں اس نے 15 اگست کو آزادی کا دن کہا۔ August 15 is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. لیکن اب ساتھ میں کچھ ایسے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں جن سے پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست ثابت ہوتا ہے۔ برٹش پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کی تاریخ 15 اگست واضح طور پر منشن ہے، جس کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک ایک ہی دن انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوئے۔ جولائی 1948 میں جاری ہونے والے پاکستان کی پہلی ڈاک ٹکٹس پر بھی یوم آزادی 15 اگست ہی لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شائع کردہ 1948 کے ایک دعوت نامے میں بھی 15 اگست ہی یوم آزادی لکھا ہوا تھا۔ ایک اور ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے 1948 کے لیے جن تعطیلات کا اعلان کیا تھا ان میں بھی پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست ہی منشن تھا۔ دوستو، ان تمام حقائق کو مد نظر رکھے تو ایسا لگتا ہے کہ یوم آزادی 15 اگست کو ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کے باعث پاکستان اپنی یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو مناتا ہے۔ آئیے ان وجوہات اور شواہد کا کچھ جائزہ لیں۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کو ہی نئی آزاد ہونے والی دونوں ریاستوں کو پاور ٹرانسفر کرنا تھی، لیکن ایک ہی وقت میں دلی اور کراچی دونوں جگہ پر ہونے والی تقریبات میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی، جبکہ دوسری جانب ہندوستان نے 14 اور 15 اگست کے درمیانی شب 12 بجے سے ہی سیلیبریشن کا اعلان کر دیا اور ایکٹ کے مطابق بھی یہی وقت بنتا تھا، لیکن یہ صرف وائسرائے کا دونوں جگہ دستیابی کا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان یعنی دونوں ریاستوں کے بیک وقت گورنر جنرل بننے کے خواہش مند تھے۔
ہندوستان نے تو ان کے سامنے سر جھکا لیا مگر قائد اعظم نے انکار کیا۔ یوں اگر وہ پہلے ہندوستان کو پاور ٹرانسفر کرتے تو ظاہر ہے وہ انڈین گورنر جنرل بن جاتے، اور قائد اعظم کو یہ کسی طور منظور نہیں تھا کہ ایک انڈین گورنر جنرل پاکستان کو پاور ٹرانسفر کرے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ پاکستان کو برٹش سے براہ راست پاور ٹرانسفر ہو، نہ کہ نئی ریاست ہندوستان سے۔ لہٰذا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ برٹش انڈیا کا وائسرائے پاکستان کو 15 اگست سے پہلے یعنی 14 اگست کو ہی پاور ٹرانسفر کر لے۔ چنانچہ وائسرائے 13 اگست کو ہی کراچی آ گئے اور اگلے دن 14 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کو ریاست کی پاور ایک تقریب کے ذریعے ٹرانسفر کر دی۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 14 اگست 1947 کو ہندوستان میں 26 رمضان المبارک کا دن اور لیلۃ القدر تھی۔ یوں 27ویں کی شب پاکستان وجود میں آنا بہت ہی مبارکباد تھی۔ دوستو، کچھ لوگ دونوں ممالک کے ٹائم زون کے فرق کو بھی ایک منطق پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب دلی میں 14 اور 15 اگست کے درمیانی رات کے 12 بجے تھے تو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق یہاں بھی 14 اگست کی رات کے 11:30 بجے تھے۔ اس لیے پاکستان 14 اگست کو ہی یوم آزادی مناتا ہے، لیکن اس وجہ کو اس لیے صحیح نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس وقت پورے ہندوستان کا ایک ہی معیاری وقت تھا۔ یہ جو 30 منٹ کا فرق آج کل ہے، اس ٹائم زون کا آغاز 1951 سے ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے اگلے سال یعنی 1948 کے وسط میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سربراہی میں ایک کیبنٹ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی پہلی یوم آزادی 15 اگست کی بجائے 14 اگست 1948 کو منایا جائے گا۔ اس دن پاکستان کے ساری سرکاری دفاتر پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا اور سرکاری تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس میٹنگ کی باقاعدہ ایک سمری تیار کی گئی اور اسے گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم کو ارسال کیا گیا۔ قائد اعظم نے کیبنٹ کی جانب سے بھیجی گئی سمری کو منظور کر لیا۔ اس وجہ کے پیچھے شاید یہ وجہ بھی کار فرما رہی ہو کہ 15 اگست 1948 کو اتوار تھا، اور چونکہ اس وقت اتوار کے دن سب کی چھٹی ہوتی تھی تو سرکاری دفاتر میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد ممکن نہ ہو پاتا۔ 1948 کے بعد آنے والے سالوں میں ان تقریبات کو 15 کی بجائے 14 اگست کو منعقد کرنے کا فیصلہ بھی مورخین کے مطابق قائد اعظم ہی کا ہے۔ 14 اگست کو آزادی کا دن منانے کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی۔ اس جدوجہد کی ابتدا 13 جولائی 1931 سے ہوتی ہے، جب سری نگر میں فائرنگ کر کے درجنوں کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے ایک ماہ بعد یعنی 14 اگست 1931 کو سیالکوٹ میں کشمیریوں کے حق میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی شریک تھے۔ اس میں فیصلہ ہوا کہ آئندہ 14 اگست کو ہر سال کشمیری ڈے منایا جائے گا۔ یہ سلسلہ 1947 تک چلا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ قائد اعظم نے پاکستان کی یوم آزادی 15 کی بجائے 14 اگست کو منانے کی منظوری دی۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس وقت کے آفیشیل کے پیش نظر شاید یہ بات بھی تھی کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیے گئے اس ملک کا جداگانہ تشخص ضروری ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ہندوستان سے ایک دن پہلے اپنا جشن آزادی منائے گا۔ دوستو، اس تمام بحث سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت 15 اگست کو ہی مرز وجود میں آیا تھا، لیکن اقتدار کی منتقلی کی تقریب ہندوستان سے ایک دن پہلے منعقد ہونا، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی شب ہونا، قائد اعظم کا ایک انڈین گورنر جنرل سے آزادی کا پروانہ نہ لینا شاید اہم وجوہات ہے جن کی بنا پر ہم ہر سال اپنا یوم آزادی 15 کو نہیں 14 اگست کو مناتے ہیں۔ دوستو، امید ہے اب آپ کے ذہن میں آنے والے اس دلچسپ اور عجیب سوال کا کچھ جواب آ چکا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔